الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مزاج بنا سو محبت نال درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا مزید ذرا آہستہ بھی بول سکتے ہو جناب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، کو بالکل نہیں ہونی چاہیے، ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور عظمت قرآن کانفرنس کے اندر جتنے احباب دور و نزدیک تو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب نو دنیا و آخرت دی خیر و برکت نصیب فرمائے۔ زیب مسند صدارت سادات کرام، علماء کرام، بالخصوص پیکر اخلاص و وفا، پاسبان مسلک رضا، مربی و مشفق اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مفتی پیر سعید احمد نقشبندی رضوی صاحب زیدہ مجدہ محتمم وبانی جامعہ حاضہ، آپ بھی تشریف فرمانے، اور ساڑھے انتہائی مہربان بھائی حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق صاحب، اللہ تعالیٰ سب نو دنیا و آخرت دی خیر عطا فرمائے۔ میں انتہائی مختصر وقت اندر چند بامقصد و ضروری معروضات عرض کرانگا۔ احباب، اس دور پرفتن اندر مدارس دا وجود اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اور شرف انسانیت دا سبب جڑیاں چیزاں نے انہاں چو سب تو ڈاڈی شاید نا علم ہے، جدی وجہ تو انسان دائمی شرف حاصل کردہ۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت جناب آدم علی نبینا، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دا تعارف بھی ذریعہ علم نال کروایا، تے حقیقی نجات بھی علم نالے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا جہالت انسان نو بے دینی دی طرف لے جائے گی، اور علم دے ذریعے ایمان جناب انسان اپنا ایمان بچا سکے گا۔ ہون اس دور پر فتن اندر، جس دور اندر ہر باپ دی شاید خواہش بن گئی ہے کہ میرا بیٹا ٹک ٹاکر سٹار بن جائے، اور ساڈا معاشرہ بڑی تیزی نال بدتمیزی، بدعمالی، بے حیائی اور بد عقیدگی دی طرف سفر کر رہا ہے، تے اسی خدا تعالیٰ دا شکر ادا کردے ہاں کہ ایسے ماحول دے اندر بھی مدارس اہل سنت دا قیام اور پھر اتنی تعداد نال طلباء دا علم دین پڑھنا بہت بڑا شرف اور عزت ہے، سب تو ڈاڑی، کیونکہ عظمت قرآن ہے۔ ہونو کیڑا علم ہے جدے ذریعے انسان دائمی عزت حاصل کردہ، تے او قرآن دا علم ہے، رسول اللہ دے فرمان دا علم ہے، کیونکہ قرآن او عزت والی کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب۔ اگر آپ دا مزاج اجازت دے تو میں ذرا تعارف چے عرض کرنا وا۔ تورات صرف کتاب اللہ، زبور صرف کتاب اللہ، انجیل صرف کتاب اللہ، پر شرف قرآن ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ بالکل بالکل تہاڈی مہربانی، تسی کچھ ہالیاں جھولا کرنا بہوا۔ پھر میں جڑی عرض کردا پیا واں کہ تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، پر قرآن دا شرف ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ اگر مزید ایک قدم آگے چلیے تھے، تورات آئی بدل گئی، زبور آئی بدل گئی، انجیل آئی بدل گئی، زمانہ بدلیا، سوچ بدلی، فکر بدلی، پر قرآن نہ بدلا۔ بہت شکریہ۔ مزید ایک قدم آگے چلیے تے تو انو ایک خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کر کے نہیں فرمایا حفاظت میں کرانگا۔ شکریہ شکریہ شکریہ، چپ رہن دا۔
زبور عطا کر کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا، انجیل عطا کر کے نہیں فرمایا حفاظت میں کراں گا، اور یہی وجہ تو راتوں زبور و انجیل بدل گئی۔ پر جس وقت قرآن آیا فرمایا قیامت تک اس قرآن دے نیڑے بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فرمایا دی حفاظت وحدہ لا شریک دے ذمہ کرم تے ہو۔ چلو مزید اگر آپ بولنے دا مزاج رکھتے ہو جناب تے خیر ہو، ویسی تورات کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو، بھائی زبور کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو، انجیل کوئی حافظ نہیں سوائے صاحب کتاب نبی تو، پر جدو قرآن آیا ہر پنڈ چ حافظ، ہر شہر حافظ۔ او تو اڈے اسلام آباد بھی کو حافظ ہے گا تو اچھی بولو، ایڈے ٹلے ٹلے نہیں۔ بھائی میں پھر کہنا چاہتا ہوں تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے صاحب کتاب نبی کے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے صاحب کتاب نبی کے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے صاحب کتاب نبی کے۔ پر سوچ ہر شہر اس قرآن دا حافظ، ہر گلی اس قرآن دا حافظ، ہر محلے اس قرآن دا حافظ۔ سبب فرمایا جے میں کتاباں چو قرآن آلہ ایویں مصطفیٰ دی سارے نبیاں دی امتاں وچوں بھی مصطفیٰ دی امت اللہ امت ہے، اور اللہ نے انہاں دے سینیاں وچ قرآن نو محفوظ فرمایا۔ بلکہ اگر تساں تھوڑا جا ماضی دا مطالعہ کرو تے ہلاکو خان بغداد تے حملہ کیتا، ساری بغداد دی لائبریری جلا چھوڑی، قرآن دے نقصے جلائے گئے، جلام تو بعد راک بنایا اور سمندر دی نظر کیتا، اور نظر کرم تو بعد انہیں کہ آج تو بعد قرآن بدل جائے گا، نیا لکھیا جائے گا اپنی مرضی نال۔ پر خدا کرے تواڈی زبان سلامت ہوے تے محسوس کرنا تے بولنا بھی نال۔ جس وقت ہلاکو خان راک بنایا نا، قرآن پاک دے نقصے چلائے تے راک سمندر اندر پھینکن دی نیت تل گیا تے سمندر دی دوسری طرف 10 سال دا بچہ مسکرا رہا سی۔ چلو جناب خیر ہو گئی، 10 سال دا بچہ مسکرا رہا سی تے ہلاکو کا ایکو باری پوچھے ابھی تو کون ہے؟ ہن اج ساڈے کول بھی کوئی بندہ پوچھ لوے تے ساڈے تعارف نے قاری صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، شاہ صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، گجر صاحب، پر اس ویلے دیاں گلاں کرنا جس ویلے قوم دا تعلق مالکاں نال ڈاڈا سی۔ 10 سال دے بچے تعارف ہے نہیں کروا میں رائیاں دا منڈا، میں چودھریاں دا بیٹا، میں کسے مولوی دا پتر ہاں، میں کسے شاہ صاحب دا بیٹا۔ خدا کرے اس تعارف تے سارے بولو 10 سال بیٹا ہے، 10 سالہ بچہ ظالم بادشاہ دے سامنے۔ مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، جبل استقامت، الشاہ امام احمد رضا، فتاوی رضویہ حدیث پاک نوٹ کی تھی تے چس دینا۔ فرمایا زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے، اجے زمین بڑی نہیں، آسمان بڑے نہیں، بحر و بر خشک و تر ہر شے، فرمایا زمین آسمان دے بننے تو 1000 سال پہلے اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، چس کنج دی بڑی ہوئے گی۔ چلو دوبارہ بھئی او پاسا ذرا ڈھل ہے، پھر آنا اے زمین آسمان دے بننے تو 1000 سال پہلے اللہ نے خود قرآن دی تلاوت کی تھی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ فرشتیاں کیا یا اللہ یہ ایڈا سونا تے میٹھا کلام ایک کہوے، فرمایا قرآن۔ ہن آہستہ گل کر دیں یار، خدا کرے تو انو بولن آ جائے۔ ہجے زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے جب رب کا کلام سنا تو عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے۔ یا اللہ کدے تے نازل ہوئے گا؟ فرمایا نبیوں دے سلطان تے نازل ہوئے گا۔ اس ویلے فرشتیاں کیا لک مبارک اس نبی نو جس نبی تے قرآن نازل ہوئے گا، سوڑے لک مبارک اس امت نو جڑی امت قرآن پڑھ کے جنت چلی جائے گی۔ یہ شرف چلو جناب تسی اجے بھی استخارے چو نکل دے پائے ہو جے اچھی بولو تے ایک حدیث اور سناواں؟ نہیں اجے سبحان اللہ نہیں۔ اوئے ہن ملکی حالات ٹھیک نے، اچھی بولو۔ خیر 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 ہے اچھی۔ تو یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، اسی میں نجات اور خیر و برکت ہے کہ قوم دا تعلق قرآن نال جڑ جائے۔ چلو جے جگ دے پئے ہو تے اگلی گل، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی، چلو ٹھیک ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ دل نال توجہ سے قرآن کی تلاوت کی، فرمایا اس نے رب کی دعوت کو قبول کیا۔
چلو بھائی جی ایک حدیث پاک اور سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات تاجدار ختم نبوت آقا نعمت صلی اللہ علیہ نبینا و آلہ و صحبہ ازواجہ بناتہ وبارک وسلم ارشاد فرمایا جو ہر وقت اس کی زبان پر رب کا قرآن آیا اللہ منگن والے تو بہتر انہوں عطا فرما دے گا. چلو اجے بھی زبان تہاڈی چپ ہے تے ہن سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میرے امتی نے سورہ کہف دیاں آخری 10 آیتاں یاد کیتیاں او دجال جیسے فتنے تو محفوظ رہے گا. 10 آیتاں فرمایا جس میرے امتی نے 10 آیتاں یاد حفظ کی تھیاں فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں دجال جیسے فتنے تو محفوظ کرے گا. 10 ہے جس کے سینے میں 10 آیتیں حفظ ہو جائیں اگر وہ فتنوں سے بچ جائے گا جی سینے چ پورا قرآن ہوئے پھر وہ دی شان کی ہوئے گی. چلو اجے بھی دو بڑے معزز آدمی خاموشی کا سفر کر رہے ہیں. پھر حدیث پاک ہے جان کائنات نے فرمایا میرے صحابہ میری امت ہے ڈاٹا دولت مند کون ہے؟ دولت مند 50,000 نہیں 5 کروڑ بھی لبے تے ساڈا مول نہیں. تسی بولے ہی نہیں میں بھی نہیں بولدا. جتنا آپ لائٹ لے رہے ہیں اصلا لائٹ مزاج ہی نہیں ہے میرا. 5,000 بھی نہیں تے 5 لاکھ بھی نہیں تے 5 کروڑ بھی نہیں. تہاڈا کی خیال ہے مولوی صاحب تانوں کٹھا چھڈیا ہے؟ کیا جانے کائنات کا فرمان ہے فرمایا میری امت پہ سب سے ڈاٹا دولت مند کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور عرب تے تو سپر پاور جنن ہن سپر پاور تے بندے او بولن جنہاں دی بندی ہوے. ایک تا نام عثمان غنی اور دوجے دا نام عبد الرحمن بن عوف ہے. عثمان غنی بھی بڑا دولت مند ہے, عبد الرحمن بھی بڑا دولت مند ہے. ساڈی برادری دے بندے چپ کر کے نہ بہن گل تہاڈی ہون لگی ہے. صحابہ نے عرض کی حضور عثمان بڑا دولت مند ہے, عبد الرحمن بڑا دولت مند ہے. سرکار فرمایا میں اجے مراد تک نہیں پہنچے, حضور ارشاد فرماؤ. ہن حضور جیڑی گل کیتی جے تانوں دس دیاں جے سن دے ہوتے ایک باری سبحان اللہ پھر آکھو پھر آکھو. چلو بھائی ہن پھر سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ حضور عثمان غنی بڑا دولت مند ہے. میں تو انہوں اگے آکھیا 5,000 نہیں تے 5 لاکھ بھی نہیں تے 5 کروڑ بھی نہیں تے 5 ارب بھی نہیں. لٹی بولو گل اپنی ہے گوانڈیاں دی نہیں. بالکل ٹھیک ہے جناب بالکل مسئلہ کوئی نہیں, پر جڑی گل میں پہ کرنا دولت مند کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی حضور عبد الرحمن بڑا دولت مند ہے تے عثمان بڑا دولت مند ہے. ہن حضور جڑا جواب دیتا نا مولوی بھی رات ادب کے اس گل دی چس لے آ جائے تے کرسیاں والے بیلی بھی فرمایا میری امت سب تو زیادہ دولت مند ہوئے جنہوں سب تو زیادہ قرآن یاد ہے. چلو جناب اگر آنکھوں تے حدیث پاک اور سنا دیا نہیں اجے بھی نہیں. یا اللہ جڑا حدیث پاک سن کے اچھی بولے او دے رزق وچ برکت, صحت وچ برکت, مال وچ برکت, اولاد وچ برکت. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ یعلین من الناس. اے حضور دے صحابہ عرض کیتی حضور اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا تے آج کل تے بھائی جی غصے کرنے والی گل کوئی نہیں. میں ساڈے علاقے دی گل ہے جیڑا پورا 3 مہینے ناوے نا اچھا یہ جناب میں تو تشریف ایسے اور کو کرنی سی پر تسی خود سمجھ گئے ہو. دین سے جتنی بڑی غداری کرو یہ اڈا بڑا پہنچے ہے, شریعت سے جتنا مرضہ بلنڈر کرو یہ اتنا بڑا بڑا ہے. یہ ولی ہے میں کیا چپ ہے. مدرسے کے ماحول میں حدیث سنانے پہ بھی اگر آپ خاموش رہے تو تکلیف لے کے تو واپس لوٹ جاؤں گا نا. اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ اسلام آباد پتہ نہیں ملنگ رہندے نے کہ نہیں, پر جے لنگے رہندے نے تو پھر ساڈے نال رل کے بولے اجے ان للہ یعلین. حضور بندوں میں سے رب کا پیارا کون ہے؟ اللہ والا کون ہے؟ اوے اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ والا اللہ والا. سرکار جڑا جواب دیتا فرمایا رب کے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے یعنی اللہ والا وہ ہے کیڑا؟ قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا. اگر 4 کیمروں کے سامنے میں پھر حدیث سناؤں تو پھر بولو گے؟
لیکن میں ہن تک جڑا نہیں بولیا میں انہوں آخیا بالکل لالا تو نہیں بولنا، پر اس حدیث پہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میری تقریر وہ سن سکتا ہے جو نانکیوں دادکیوں سننی ہو، رلیا ملیا بچہ تھا گیا نا۔ ہائے سرکار نے فرمایا معراج کی رات میں نے جنت سے پوچھا، اے جنت مولوی تیری چاہت، پیر تیری چاہت، قاری تیری چاہت، نقیب تیری چاہت، سارا زمانہ تیری چاہت کرتا ہے، اے جنت تو بھی کسی کی چاہت کرتی ہے؟ جنت نے جواب دے کے کہا اے پیارے مصطفیٰ دو بندوں کی چاہت میں کرتی ہوں، کیڑا کیڑا؟ ایک قرآن پڑھنے والا، ایک ابو بکر نال پیار کرنے والا۔ میں تو یا اللہ جڑا جان کے چوپ پہ گونگا ہو کے مر جائے، جہدے اندر کو مسئلہ ہے وہ مر جائے، میں پھر آنا۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، 3 کیمرے میں سامنے سنا رہا ہوں، جنت پہ عرض کی حضور میں اس کی چاہت رکھتی ہوں، کیڑا کیڑا؟ ایک قرآن پڑھنے والا، ایک محمد کے صحابہ۔ یہ کسی نو مسئلہ ہے تو سانو مسئلہ ہے۔ 10 سال دین پڑھنے کے بعد بھی دنیا دار بننے کا شوق کب سے تجھے چڑھ گیا؟ بیٹھ جاؤ یار، بڑی مہربانی۔ یہ کیمرے والا ساتھی کو بھی میں کہوں گا بالکل ادھر ہی رکھیں جناب، ساڑی فوٹو بن دی رہی ہے نا دی خیر ہے بھائی میری طرف۔ اب میں وقت ضائع کرنے والا مزاج نہیں ہے۔ تو قرآن کے حافظ اور عالم کو کبھی ندامت نہیں ہونی چاہیے مولوی بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، نہیں پراڈو، نہیں بنگلے، نہیں کوٹھیاں۔ کبھی حضور کی مکی زندگی پڑی ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب۔ اب تیرے بخت کیا ہیں یہ تو شاید مولوی کو بھی نہیں پتا۔ میں تو اس ویلے دی گل سناؤں جدو یتیم تے غریب بیٹا، باپ کوئی نہیں، چاچا انہوں مدرسے داخل کروا دیتا تے نورانی قاعدہ انہیں سینے نال لایا تے بالکل وقت ضائع ہو رہا انج نہ کرنا، تے ٹوپی انہیں پرانی جی پائی ہے تے قاعدہ انہیں سینے لایا ہے تے جتی بھی وہی ٹوٹی ہوئی ہے تے اے تواڈے اسلام آباد دیاں گلیاں چ ٹردا ٹردا وہ رات 3 بجے بھی مدرسے آ گیا۔ جان دیو کون ہے؟ کدی وہ ٹوپی نہیں ویکھنی تے جتی بھی نہیں ویکھنی تے پرانے کپڑے بھی نہیں ویکھنے۔ بخت والا بولے، فرمایا اس کو تولنا ہے ہوش سے، یہ زمین پہ قدم بعد میں رکھتا ہے، فرشتے اپنے نوری پارس کے قدموں کے نیچے پہلے رکھ۔ سارے 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 فرمایا یہ زمین پہ قدم بعد میں رکھتا ہے، فرشتے اپنے نوری پارے دے قدمہ تھلے پہلے رکھ دیندے نے۔ اگلا جملہ، یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس کی 10 سالہ عمر ہے، یہ اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو پہلی دن نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، یہ پہلے دن نکلا، پہلے دن نکلا، پہلے دن نکلا، پہلے دن، پہلے دن۔ زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، آسمان کی مخلوق بھی دعا کرتی ہے۔ اور قرآن کے عالم کا مقام کیا ہے؟ ایویں چوک وچ بہ کے تے ٹی وی اگے بہ کے علماء نو پے جانا، یہ بے غیرتی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ اس بات کی لذت دینا۔ میں آہستہ بولوں گا، آپ کی سبحان اللہ داتا نگر تک بھی جائے اور تاجدار گولڑا تک بھی جائے اور پتہ لگ جائے حضور تاجدار گولڑا کی نگری والے بندے حدیث کی لذت دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہوئے کبھی عالم دین کو حقیر نہ جامنا، تو حاجی ہے، تو قاری ہے، تو جناب حاجی ہے، تو بڑا بڑا دولت مند ہے، تو سخی ہے، تو جو بھی ہے ایک طرف ہے، پر ذہن میں رکھ عبادت کرنے والوں میں ایک عالم دین کا مقام ایسے ہے، کیسے؟ جی میں تاریاں دے وچ ایک چند دا مقام ہو جایا کردا۔ نہیں پراڈو تے کیڑی گل ہے، تول ساڈے بختاں نو۔ نہیں بنگلہ تے کیڑی گل ہے، تول ساڈے بختاں نو۔ تو بوجھل نہیں ہونا، وقت آتا بھی ہے گزر بھی۔ مجھے پتہ ہے اس وقت پسا ہوا طبقہ شاید علماء بھی ہے، پر نہ شوگر نہ بی پی ہیں؟ تو علماء کو بھی اس بات کا احساس ذاتی ہونا چاہیے کہ ہم اس قابل تو نہ تھے کہ کائنات کے بڑے بڑے بھی پیچھے کھلو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بقا ہماری ہے کہ ہم دین سے وفا کریں۔ بڑا کمزور، تسی کمزور ہو کے سنیا پر میں ڈاڈی گل کیتی ہے، بقا اس میں ہے کہ ہم دین سے وفا کریں۔ اور کبھی حافظ عالم مولوی صاحب مفتی صاحب بننے کے بعد طبیعت میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہ آئے
ڈاکٹر بن جاتا، میں انجینئر بن جاتا، میں تاجر بن جاتا، میں فلانا وزیر اور مشیر بن جاتا. تجھے پتہ نہیں ہے وزیر بننے میں اتنی چس نہیں ہے در مصطفیٰ کا فقیر بننے میں جتنی چس ہے. اگر آپ جاگتے پائے ہوتے ایک حدیث پاک اور، نہیں تو چھٹی کریے. قرآن سے اس گھر کا ایک تعلق ہے. چلو ایک تو مثال دے ہوں جی سمجھ آ جائے. حضرت قبلہ پیر جی ساڈے پنڈ چ ایک بس تیار ہو گئی. اعلان انہاں کیتا پچھلی جمعرات بھی کسے سیمن شریف جھولے لال جانا ہے. اعلان ہویا بھی جنہ جھولے لا میں نوکر آل بیت کا. میں کہا یہ دکانداری کر رہے ہو تم دونوں. اب صحابہ والا کون ہے؟ آل بیت والا کون ہے؟ گھنگرو پا کے اپنے آپ کو علی والا کہنا آسان ہے. شراب پینے کے بعد علی والا کہنا آسان ہے. چرس کی سگڑ لگانے کے بعد علی والا کہنا آسان ہے. میں بتاتا ہوں علی والا کون ہے. حضرت مولا علی جب تک قرآن پڑھتے تب تک روتے، اتنا روتے کہ حسن جیسا بیٹا بھی اٹھ کے پوچھتا ابا قرآن پڑھ کے کیوں روندے ہو؟ فرمایا چپ پتر، ڈاڈے نال گلاں کریے تو رون آ جاندا. تو پھر میں آہستہ سے کہہ سکتا ہوں اے وہ 2 نمبر آدمی، وہ چرس پینے والا علی والا نہیں ہے، وہ ملنگ علی والا نہیں ہے، وہ شرابی علی والا نہیں ہے، وہ گھنگرو پار کے ناچنے والا علی والا نہیں ہے. قرآن والا علی والا ہے، مسجد والا علی والا ہے، حیا والا مسجد علی والا ہے، اوے خوف خدا والا علی والا ہے، عشق مصطفیٰ والا علی والا. تعلق تھا قرآن سے اس گھر کا. بطول کائنات کا گھر، سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ 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 محفوظہ. تہاڈی چپ. پھر آنا سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ 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 صابرہ. اسلام آباد والوں کئی باتیں تو آپ میری پردے میں سمجھنے کے لیے آپ اپنا دماغ آن رکھے نہ ہو. صابرہ ہو، شاکرہ ہو، صادقہ ہو، صدیقہ ہو، مخدومہ ہو، مومنہ، تب کے بولے آ جائے ہو محفوظہ. کتنا تعلق تھا قرآن سے. گھر میں کام کرتی تو کبھی حسن کو کہتی چل پتر حسن تو قرآن سنا، چلو بیٹا حسین تو قرآن سنا. یہ تعلق تھا اس گھر کا قرآن سے. جنہیں ملنگ قرآن پڑھنے والے علی والے ہیں، قرآن حفظ کرنے والے علی والے ہیں، قرآن کے عالم علی والے ہیں، قرآن والے علی والے. انا علی قال واللہ ما نزلت، تھوڑی سی آواز بہتر کر دیں. انا علی قال واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فی ما نزلت وعینا نزلت وعلا من نزلت ان ربی وہب لی قلبا اقولا لسانا تلکن. کون علی ہے؟ فرمایا میں علی قرآن کے ظاہر کا علم بھی جانتا ہوں، باطن کا علم بھی جانتا ہوں، ہر آیت کا شان نزول بھی جانتا ہوں، وقت نزول بھی جانتا ہوں، مقام نزول بھی جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں علی ہوں. قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں. سوڑے کردار بتاؤ، سیرت بتاؤ. مولوی صاحب میرے الوے کو تسی قرآن سے تعلق بتاؤ. کیا وہ کردار آج اگر ہے تو پھر یہ علی والے ہیں؟ او بادشاہ ایتھے آ جڑے بندے بہتا کر دے رہے انہوں نے پوچھ لو مسیتے کدوں گیا سو انہوں کہ علی علی کری دی چوکاں چ بہ کے. دل لگے تو دل والی سبحان اللہ میں آہستہ بولنا ہے. بادشاہ علی نے فرمایا. پھر کبھی آئے تو پیر علی کی زندگی پہ تقریر کریں گے. اب تو قرآن کے ساتھ اس گھر کو جوڑا ہے نا، نہیں چھڑیا قرآن اس ویڑے نے. پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربلا پہنچے، پھر 3 دن کی پیاس دیکھی پر قرآن نہ چھوڑا. نانے کا شہر چھوڑا پر قرآن نہ چھوڑا. مکہ چھوڑا پر قرآن نہ چھوڑا. اکبر جیسا پتر دیا پر قرآن نہ چھوڑا. قاسم جیسا پتر دیا پر قرآن نہ چھوڑا. عباس جیسا بیٹا بھائی دیا پر قرآن نہ چھوڑا. سب کچھ دینے کے بعد گردن سر سجدے میں رکھ کے گردن کٹا کے نیزے پہ آ کے قرآن سنا کے بتایا چرس اور ہے، قرآن اور ہے، یزیدیت اور ہے، حسینیت اور ہے.
تنقید نہیں کر رہا. شاید کسی نے لگے بھی مولوی سانو منڈدا پیا, کوئی نہیں منگدا پیا. یہ پیغام ہے بھائی جان. یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس وقت. سینہ تان کے کیا کرو, ہم صحابہ والے بیت والے ہیں. میں بتاتا ہوں علی کے پیر کا نام ہے. جے پنجابی تو سمجھ آوے تو پھر پنجابی دی سبحان اللہ ذرا ڈبل ہوندی آ. فرمایا پوری زندگی کسے شے سانو ایڈا ثواب نہیں دیتا جیڈا پچھلی رات دے سجدے نے علی نو چس دے دیتی ہوئی ہے. چلو آپ مسجدوں میں بیٹھتے اور یہ مسجدوں میں پڑھتے ہیں, کتنے مسکراتے نور برستے ان کے چہرے ہیں. پیر علی نے خود فرمایا یہ ایموشنل بلیک میلنگ سے نکلنا پڑے گا اس وقت. حیدر کرار نے فرمایا اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا علی جنت میں جانا چاہتا ہے یا مسجد میں, تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرا علی تیری مسجد میں جانا چاہتا ہے. کیوں؟ جنت کی نعمت ہے جو چس نہیں ہے, جو مسجد کے سجدے میں علی کو چس آ جایا کر. او کیڑیاں کیڑیاں گلاں تہاڈے نال کریے. ہوں تو ساڈا منڈا کسی نو پھل دے آوے نا تو گھر آ کے آندا کم بن گیا. اب اسے یہ نہیں پتا کہ اسی کے گھر میں 4 پھول کٹھے آ گئے. آؤ ادھر بھی پیر علی کے در کی خیرات نہ لے لیں. بس کیوں اے میری عنوان نہیں سی, چلتے ہوئے بات آ گئی نا. خیرات لیں. صبح کا دن یوم حیا کے طور پہ منائیں. باپ اپنے بیٹے کو حیا سکھائے. ان الحیا والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حدیث کا ٹوٹا ہے جملہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدھر حیا ہوگا ادھر ایمان ہوگا. نہ ایمان حیا سے جدا ہے نہ حیا ایمان سے جدا ہے. میں اس قوم سے تقریر کر رہا ہوں جس قوم کے بچوں نے فیم کے چکر میں بیٹی کے چادر اڑا دی. رو رجب بٹ جیسے کتے. بیڈ روم تک جانے کے بعد حیا اور بے حیائی کا طوفان برپا کرنے کے بعد بھی ان سے پوچھا گیا کون انہیں ہو؟ ملنگ انہیں پیر علی. میں بتاؤں علی والا کون ہے؟ اشارے پہ بولو تو یہ تو شکریہ. بس یہ شاید 1.5 منٹ رہ گیا میرا ممبر چھوڑنے لگا ہوں. علی والا کون ہے؟ جو چھتی چھتی سمجھائے تو پھر دب کے بولنا. کربلا کا میدان ہے. سب کچھ کٹانے کے بعد ایک علی کی بیٹی کا کردار ہے. سارے اللہ کا واسطہ ہے, دب کے بولو, ہم چلتے ہیں. بس اے کرائیے دستار فضیلت کے جلسے کا ایک پیغام یہ بھی فقیر کی طرف لے کے چلے جائیں. یہ کربلا کا میدان ہے. ایک علی کے بیٹے کا کردار ہے, ایک علی کی بیٹی کا کردار ہے. ایسی سبحان اللہ نجف کا والی بھی خوش ہو جائے. سب کچھ کٹانے کے بعد علی کے پتر نے سجدہ نہیں چھوڑا, علی کی دھی نے پردہ نہیں چھوڑا. علی دے پتر پر سجدہ نہیں چھڑیا, علی دی دھی پردہ نہیں چھوڑا. مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے علماء طلباء, خدمت کرنے والے معاونین, آپ و صحابہ والے بیت کے خادم, اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی برکت دے. سجے کھبے نہیں ویکھنا. اسلام آباد تو کیپٹل ہے تو وڈی بات تو تانوں او صلی اللہ والے پاسے کر دے تے بندے نوں سمجھ آونی سی. ہم اپنے آپ کو کہتے تو کیا کچھ ہیں. ساڈے پنڈاں دا رواج ہے جیڑا بندہ حضرت مفتی صاحب 10 دن واسطے فیکٹری چ کام کرن لاہور شہر آ جاوے نا تے او بھی جان لگے کچھا خرید لیندا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم اتنی جلدی گناہ کا اثر پکڑتے ہیں, ہم اتنی جلدی بے حیائی کا اثر پکڑتے ہیں. ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ان کا کلچر بڑا ہے, تہذیب بڑی ہے. میرے ایک دوست نے, سب وہاں رہتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی بھی آ جاؤ. میں کہا رہنے دیو یار, اگے جڑے گئے نے انہاں کی کر لیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا 17 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہا, جس واش روم میں رکا مجھے طہارت کے لیے پانی نہیں ملا. آج کی قوم تہذیب ان سے سیکھے گی. خدا کا واسطہ ہے, بدلو اپنے آپ کو, بدلو اپنے آپ کو. وہ اقبال دی بولی چ گل کر لی ہے, ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرق, ہیرا
سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میرے، سرما ہے میرے آنکھ کا، سرما ہے میرے آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف